السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، کائنات کو تخلیق کرنے والے نے اس کا نقشہ کچھ ایسا کاٹا ہے کہ انسان اول کو بغیر ماں باپ کے بنا کے اسی کے وجود سے عورت کو تخلیق فرما کے کائنات کی اساس ایک مرد اس سے عورت کی تخلیق میاں بیوی بنا کے ان میں سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں، تمہیں اپنی زندگی میں اپنا ڈیفنس مضبوط کرنا ہوگا۔ شیطانی طاقتیں تمہیں رحمان سے توڑیں گی، تم نے جڑنا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کریں گی، تم نے اللہ کے احکام کو فالو کرنا ہے، منع کردہ چیزوں سے رکنا ہے، اور کسی بھی صورت میں اپنی انسانیت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تمہاری ضرورتیں وہ پوری کرتا رہے گا، خواہشات کے چکر میں نہیں پڑنا۔ ضرورتیں رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، اور خواہشیں کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اور یہ اپنی اصل مت بھلانا کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان میں سے تمہاری جان عورت کو بنایا، پھر اس کی مرضی کسی کو بیٹے دے دیے، کسی کو بیٹیاں دے دیں، کسی کو ملا جلا ماحول دے دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اس دنیا میں انسانیت پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے رحم کے رشتے پڑھنا۔ اس رب سے ڈرنا کہ جس کا نام لے کے رشتے جوڑتے ہو، جس نے تمہارے رحم کو بنایا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کے نگران کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہڈن کیمرے واچ کر رہے ہیں، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ حضرات، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اس آیت کو ذرا آخر کی طرف سے لیتا ہوں۔ شہر فیصل آباد کی ایک مسجد ہے، بڑے پوش علاقے میں۔ ہر جمعے اکثر نمازوں میں جوتے چوری ہونے کی شکایت ملتی ہے۔ خطیب مسجد بڑے بھرپور طریقے سے جمعے میں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یار، لوگ اللہ کے گھر عبادت کے لیے آتے ہیں اور آپ جوتے چراتے ہیں، اچھی بات نہیں۔ آیات پڑھی، احادیث پڑھی، مگر شکایت کم نہیں ہوئی۔ کیا کیا گیا؟ کیمرے لگا دیے گئے، اور انٹری پہ لکھ دیا گیا کہ خبردار، آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔
جب سے یہ کام کیا ہے تب سے لے کے اب تک کسی جوتے چوری ہونے کی شکایت نہیں ملی. سمجھ رہے ہیں؟ کلمہ بڑا، رحمان بڑا، اللہ اکبر کا ترجمہ سب سے بڑا تو پڑھ لیا. آیات بھی ہیں، ڈرایا بھی گیا ہے، جہنم بھی ہے، برا نتیجہ بھی ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہے، لیکن ڈرا کس سے؟ کیمرے سے. اور یاد رہے کہ کیمرے کا صرف وہ اگلا حصہ لگایا گیا ہے، پیچھے تاریں شاریں سسٹم کے ساتھ ابھی نہیں جوڑی ہیں. امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے. میرے ذمے جو آج عنوان لگا ہے، میں اس عنوان کی طرف لانے سے پہلے یہ تمہید میں کچھ جملے جو کہے ہیں اسے میں آخر میں جا کے آپس میں جوڑوں گا. بھائیو، پہلی چیز ہے کہ اولاد مرضی سے نہیں ملتی، یہ دینے والا دیتا ہے. اور دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے. اگر اللہ نہ دے تو رب کے شکوے شروع نہیں کر دیا کریں. اسی شہر میں میرے ایک دوست ہیں، ایک شادی ہوئی، دوسری ہوئی، رب نے اولاد نہیں دی. بڑی دنیا نے کہا تعویذ لے لو، دم کرا لو، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ. کہنے لگے کہ یار، جس رب نے میرے باپ کو اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں دے دی تھیں، اگر میرے حق میں بہتر ہوا تو وہی دے گا. میں نے اسی سے لینا ہے. اسے نظر نہیں آ رہا، وہ دیکھ نہیں رہا. آج تلک وہ کسی در پہ نہیں گیا، لیکن میں نے ان کی زبان سے شکوہ بھی نہیں سنا. وہ کہتا ہے میں رب کی رضا پہ راضی ہوں. آگے بڑھتے ہیں. اگر اللہ اکیلے بیٹے دے دے، بیٹیاں نہ دے تو دل ہلکا مت کریں. اس میں بھی حکمت ہے، تیرا رب بہتر جانتا ہے. اور اگر بیٹیاں دے دے، بیٹے نہ دے تو تب بھی شکوے مت کرنا. اور یہاں میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں، مرد حضرات سے مخاطب ہوں، عورتوں سے بھی، کہ کبھی بھی یہ ذہن میں مت رکھنا کہ بیٹی یا بیٹا عورت کے بس میں ہے. یہ کسی بھی بیوی کا من نہیں کرتا کہ وہ اکیلے بیٹے یا اکیلی بیٹیاں یا بے اولاد ہو. مگر ایسے معاشرے کی جس میں پی ایچ ڈی لوگ بھی ہوں، ایم فل بھی ہوں، ماسٹر کیے ہوئے ہوں، بی ایس کر کر کے بس ہو گئی ہو، مگر اسے کون پڑھائے؟ کہ جس کا آج تک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جدوں دی یہ ساڈے گھر آئیے تیاں ہی جمن لگ پئی. میرے بھائی، آپ کھیت ہے، کھیتی کے اندر آپ جا کے گونگلو بیجیں گے تو گونگلو ہی اگنے ہیں. کماد کاشت کریں گے، گنا اگے گا. جو بیج ڈالنے والا مالک ڈالے گا وہی ہے. اس عورت کو رب نے کھیتی بولا ہے. سب سے پہلے یہ ذہن صاف کر لیں کہ عورت بیٹے یا بیٹیاں یا اولاد لے کے نہیں آتی، وہ مالک کا کام ہے. لیکن رب نے سسٹم مرد سے جوڑا ہے، اور ساری زندگی الزام عورت کو اٹھانا پڑتا ہے. طلاقوں کی نوبت آتی ہے. اللہ جو دے دے اس پہ راضی رہنا سیکھے. میں خصوصاً مخاطب ہوں ان سے جو بیٹے کی مائیں ہیں اور ساسیں ہیں، جنہیں ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے. فیصل آباد کا ایک واقعہ ہے. ایک بہو ہے، اس کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے. اس عورت کی ساس کہتی ہے کہ میں نے اس کو طلاق دلوانی ہے. ہم نے پتہ کرا جی خیر. کہنے لگی جی یہ پوری جدوں دی ساڈے گھر آئی ہے نا، میری دھیاں دے گھر دھیاں جمن لگ پئیاں. پہلے سارے ہی منڈے سی، جدوں دا اینوں ویاہ آیا نا اس تو بعد کوئی ساڈے گھر منڈا نہیں آیا. کہنے لگی ماں جی میرے تے 3 منڈے ہی نے. خیر فیصلہ پنچایت میں چلا گیا. حسن اتفاق ان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی. گھر گئے، پنچایت بٹھائی، رشتہ دار بلائے. میں نے کہا جی ماں جی حکم کیجئے. کہنے لگی یہ پوری نو میں کڈنا ہے تے طلاق دینی ہے، بندہ نہیں مانتا. لوکی گلاں کرتے ہیں بھی وہ تو منڈے نے.
میں نے کہا ماں جی آپ بتائیں، ان کو چھوڑیں. کہنے لگی میری تیاں دے گھر تیاں جمن رہی ہیں. میں نے کہا واقعی اس کی طلاق بنتی ہے، واقعی بنتی ہے. آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کہنے لگی جی میری اتنی بیٹیاں ہیں، 4-5 گنوائیں. میں نے کہا جی آپ کے میاں حیات ہیں؟ کہندے وہ بیٹھے جائیں. میں نے کہا جی پہلے تو فیصلہ بنیاد سے شروع کریں گے، درخت پہ شاخوں سے نہیں چڑھتے. یہ کڈا کملا سی کہ 4 دھیاں تسی جمیاں نے تے انہیں پھر بھی تانوں طلاق نہیں دیتی. لہذا بابا جی نو میں کہنا انہاں نو طلاق دو تو میں بابا جی دا ویاہ ہور کروا داں گا. ایداں ہی لیڑا لا کے نا تو پیریں بہ گئی. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، جب اپنے پہ بات آتی ہے نا درد کا پتہ پھر چلتا ہے. کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے. زمانہ ہم ہی سے بنا ہے، غیروں سے نہیں بنا. لہذا میرا آج کا سبق کسی اور حوالے سے ہے. ہم جن اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے پوری دنیا میں ہم 10 ٹاپرز میں آ جائیں. 10 دنیا کے بڑے ملک جو اس وقت سر فہرست ہیں تعلیم میں، ان لوگوں نے بچوں کو، بچیوں کو پڑھا کے کیا سکھایا ہے، وہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا درد سے سنیے گا. ان کو بھی رب نے بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، لیکن پتہ ہے انہوں نے بیٹی کی تربیت کیا کی ہے؟ تعلیم بہت اچھی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اسپیس میں کام کرتی ہے، فضاؤں میں رہتی ہے، بہت اچھی پائلٹ ہے. لیکن سبق یہ پڑھایا ہے کہ 18 سال تلک حکومت ذمہ دار ہے، ماں باپ. 18 سال کے بعد تو کون ہم کون، گھر میں رہنا ہے تو کرایہ دے. اپنا کوئی بوائے فرینڈ بنا، 4 دن گزار، 10 دن گزار. پھر بھائیوں نتیجہ جو نکلتا ہے اس وقت وہ دیکھنے والا ہے. پورے یورپ میں اگر کسی کنٹری میں آئی ڈی کارڈ کے اندر اگر ولدیت کا خانہ ہے تو مجھے بھی اطلاع دیجیے گا. ہیں تو وہاں بھی بیٹیاں. اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. جتنا شکر کر سکتے ہیں کریں. آپ کا خاندانی سسٹم 1456 سال سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب میرے محبوب نے مکہ میں آنکھ کھولی تھی، آج بھی وہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا قبرستان موجود ہے، وزٹ کیا جا سکتا ہے کہ بیٹی آر ہے. جب فرانسیسی بول رہے تھے، جب رومی کہہ رہے تھے، جب فارس کی تہذیب کہہ رہی تھی کہ بیٹی عورت کے روم میں ہو تو بھی شیطان، بہن کے روم میں ہو تب بھی یہ تباہی کا پھندا، کسی بھی رنگ روپ میں ہو عورت سے بچیے. یہی وجہ ہے کہ کلیسا اس وقت ایک کام کرتا تھا، رہبانیت اختیار کرتا تھا کہ کوئی بھی مرد جو رب کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ عورت کے قریب نہ ہو. جنگلوں میں نکل جاؤ، بنوں میں نکل جاؤ، کسی دریا کنارے، سمندر میں، کسی جزیرے میں، دور صحراؤں میں، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، جتنا بچ سکتے ہو عورت سے بچ جاؤ. یہ شیطان کا پھندا ہے. اسی نے ہمارے جد امجد کو جنت سے نکلوایا تھا. جب یہ موقف تھا اور بچی آر ہے، گھر میں پیدا ہو گئی ہے، کوئی گھر میرا داماد بن کے آئے گا، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو زندہ گڑھا کھود کے خود مار نہیں دوں تو اور کیا چاہیے. یہ تھا معیار عورت کا، اور یہ تعلیم تھی، یہ تربیت تھی، یہ سائیکی تھی اور یہ ذہن تھا. قربان جاؤں میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پہلا جملہ ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو پڑھنا ہے تو پڑھیں، سننا ہے تو سنیں. آج ہم مدارس سے بھی بھاگ گئے، مساجد سے بھی باغی ہو گئے. ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، لیکن کسی ایک گھر میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر کتب ستہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں پوری، تو میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں ہر رات کہیں نہ کہیں ہوتا ہوں، میں دلیل بھی دے سکوں، میں مثال بھی دے سکوں کہ میرے شہر میں، گرین ٹاؤن میں، ہرے بھرے ٹاؤن میں، شہری آبادی میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، پوش ایریا میں مجھے ایسا گھر بھی ملا ہے کہ جن کے گھر میں بیٹھک کے اندر یا بیڈ روم کے اندر کتب ستہ پڑھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے ہیں،
اور الحمدللہ ان کی بیٹیاں اس سے مستفید ہوتی ہیں. ایک مثال چاہیے. اور اگر میں کہوں کہ آپ کے گھر میں ابھی دنیا جہان کا میڈیا پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، غلاظت پڑی ہے، ٹرینرز پڑے ہیں، انسٹرکٹر آئے ہوئے ہیں، اور وہ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کے بند دروازوں میں گھس آتے ہیں، کل کو بیٹی کو الزام مت دینا کہ بیٹی غلط نکلی ہے. جوان کو برا مت کہنا، کل کو آ کے یہ مت کہنا کہ دم کر دے جی میرا بیٹا باغی ہو گیا ہے. ایک شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں، میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں. میں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں دینا چاہتا؟ کہتا ہے ان میں جتنی بھی غلطیاں ہیں خاندانی ہیں، ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہیں. جب خاندان ہی نہیں پڑھا، بڑوں نے ہی نہیں پڑھ کے دیکھا. شیخ صاحب کو بلا لیں جی. السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم، میں مخاطب ہوں. ہر گھر میں ساس نے بہو کو تانا دینا ہوتا ہے، اے دی ماں کچجی سی، انہیں کوئی سکھایا نہیں، تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی. اور رشتہ ہم ڈھونڈتے ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پی ایچ ڈی ہو، ایم فل ہو، اسکالر ہو. دیندار رشتے میں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ مدارس کی فارغ ہو. لیکن ہر گھر میں اگر روٹی تھوڑی سی جل گئی تو تانا، کپڑے خراب ہو گئے تو تانا. تربیت پھر کس کی ہوئی ہے؟ اس تربیت کے ساتھ آج میں نے جوڑنا ہے، تھوڑا سا ملیے. میری آج موضوع کا حصہ بیٹے نہیں ہیں، میں بیٹیوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور اگر خواتین بچوں کو کنٹرول کر سکتی ہیں تھوڑا سا تو براہ کرم، تاکہ بات جن کے بارے میں ہے انہیں کم از کم پتہ ہونا چاہیے. حضرات، ایک بیٹی جب رب دنیا میں پیدا کرتا ہے تو دین اسلام میں اس سے 66 رشتے جوڑ دیتا ہے. 66 رشتے ایک بیٹی کے پیدا ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے بیٹھ کے لسٹ بنواؤں تو لسٹ نہیں بنا پائیں گے، مشکل ہو جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹی اس ذمہ داری کا نام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑوں سے نکال کے، کھڈوں سے نکال کے، قبر سے نکال کے، زندہ مرتی ہوئی، درگور ہوتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، بلکتی ہوئی باپ کے جو ہے وہ پسینے صاف کرتے ہوئے جب دفن کی جا رہی تھی تو میرے محبوب نے خاندان میں ایک عورت کو 60 زاویوں سے جوڑ دیا. پتہ ہے یہ 60 رشتے کون سے ہیں؟ اس نے ان 60 رشتوں کی ویلیوز پڑھنی ہے. اوپر اسے جوڑا رحمان سے، کیونکہ رحمان کے نام سے کسی بھی بچی کے پیٹ میں رحم اللہ ڈالتا ہے. رحم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، مولا رحم کری، مولا کرم کری. یہ جو رحم ہے نا، رحمان اور رحیم کا لفظ، اس کو اللہ نے اپنی صفت کو 100 حصے کیا، رحمت کو 99 حصے سنبھال کے ایک حصہ پوری دنیا کی جتنی مادائیں ہیں، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، انسان حیوان ہیں، ان کے اندر میرے رب نے یہ رحم ڈالا جو ایک بیٹی کے پیٹ میں، یہ رحم جو ہے وہ 66 رشتوں سے جڑتا ہے. اوپر رحمان کے ساتھ، نیچے مخلوق کے ساتھ. خالق اور مخلوق، مخلوق کے ذرا رشتے گنی ہے. یہ جس گھر میں پیدا ہوئی ہے، جس باپ کی بیٹی ہے، صرف انگلیوں پہ تھوڑا سا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کہنا کچھ اور ہے. اس لڑکی کا باپ ایک رشتہ، ابو کا ابو دادا دوسرا رشتہ، ماں دادی تیسرا رشتہ. بڑے سارے گھروں کے اندر ابو کے ابو بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں. امی کی امی یا جو ہے وہ یہ بھی دادی کی آگے امی پڑی ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، موجود ہیں، 4 5 پیڑھیاں ہیں. اس بچی کو باپ کے ساتھ، باپ کے باپ کے ساتھ، باپ کی ماں کے ساتھ، باپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بطور تایا جی، ان کی گھر والی تائی جی، اور پھر آگے ان کے جو بیٹے ہیں
وہ تایازاد بیٹیاں تایازاد، اسی طرح چچا، چچا کے گھر والی چچی، یہ باپ کے بھائی ہیں چھوٹے، رحم کے رشتے جڑ رہے ہیں، اور ان کے آگے بچے کزنز، جن کو ہم پتریر کہتے ہیں یا جن کو ہم جو ہے وہ چچا زاد کہتے ہیں، پھر جو باپ کی بہنیں ہیں وہ پھوپھیاں ہیں، اور ان کے گھر والے پھوپھا جی ہیں، اور ان کے آگے بیٹے بیٹیاں پھوپھا زاد، یوں چلتے چلتے یہ 22 رشتے بنتے ہیں۔ اگر میں یہاں ڈیٹیل کے ساتھ گنواؤں، امی جی کی طرف ننیال میں رحم، جو ماں کا رحم ہے جو ابو جی کو ملا تھا، اس ماں کے ابو نانا جی، امی، نانی اماں، ان کے بھی آگے بڑے رشتے، پھر جو ہے وہ ماموں اور ان کے گھر ممانیاں، آگے ماموں زاد، اسی طرح بہنیں خالائیں جو ماں کی بہنیں ہیں، پھر خالو، خالہ زاد، کزنز، یہ سارے رشتے ملائیں تو 22 یہ بنتے ہیں۔ اور پھر جو شوہر ملنا ہے، کل شادی ہونی ہے، جو شوہر ملنا ہے، آپ چیک کریں اسلام نے کہاں کہاں جوڑا۔ یہ اس کا شوہر، شوہر کا ابو، یہ 22 رشتے جو اس شوہر کے تھے وہ جوڑ دیے اس بیٹی کے ساتھ۔ کتنے ہو گئے؟ میری میتھ کمزور ہے، ذرا دس دیا جے، 22 جی 66۔ ابھی میں لسٹ اور بھی ہے لیکن میں اس کو محدود سا رکھ کے کہہ رہا ہوں، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو 66 ذمہ داریاں بیک وقت اس نے نبھانی ہے۔ مثال لیجئے، آپ گاڑی بک کروائیں، آپ نے دھند میں جانا ہے، لاہور جانا ہے، آپ کو کیا ہوگا؟ سامنے دھند نظر آئے گی، لیکن جو ڈرائیور بیٹھا ہے نا، اس کی سامنے والی سکرین بڑی، بیک والا چھوٹا سا میرر، سائیڈ مرر، 5 آئینوں میں سے بیک وقت اور فرنٹ کے شیشے اور بیک سکرین سے وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کی سوچ محدود ہے، نظر محدود ہے، مگر وہ بیک وقت دائیں بائیں مڑتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے، آگے پیچھے ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، ہر چیز کو واچ کر رہا ہے۔ اتنا تیز ہونے کے باوجود بھی کل بھائی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ اس کا دھند کے اندر جو ہے وہ سر اتر کے زمین پہ گرا پڑا ہے، اور دھر جو ہے وہ دروازے کے اوپر الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی اٹھا اس لیے نہیں رہا۔ یہ بھی تو بچوں کی روٹی روزی کمانے گیا تھا، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا تھا، یہ بھی تو کسی کا بڑا تھا۔ میرے محبوب نے جب اس مرد کی تربیت کی ہے، کہا تو دہاڑی بھی کر تو 100 گھر کو چلاتا ہے، ایک ایک فرد پہ سوچتا ہے، مگر دنیا کی تعلیم نے عورت کو گھر سے نکال کے جب جاب کی جو ہے وہ ایک لالچ دے کے عورت کمانے لگ جائے تو کہتی ہے مینوں طلاق دے، میں تیرے تے ہن جڑی ہے ڈیپینڈ نہیں کر دی۔ مگر میرے محبوب نے اسے 66 رشتوں کا خیال کرنے والا مہربان بھی بنایا، نگران بھی بنایا، گھر کی شہزادی بھی بنایا، ملکہ بھی بنایا، مسئولہ بھی بنایا، اور تعلیم ایسی دی ہے۔ آئیے سنیے وہ تعلیم کیا ہے، دنیا کے کسی گوشے میں نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے میرے محبوب نے امت کی بیٹیوں کی نگرانی میں ذہن صاف کیا ہے۔ ذہن سمجھتے ہو؟ ذہن، نیت، انما الاعمال بالنیات۔ اپنی بیٹی کی نیت اگر آپ نے درست کر دی اور قبلہ درست کر دیا تو آپ قبر میں بھی چلے گئے تو انشاءاللہ یہ نسل تلک آپ کے لیے جنت کا موجب ہے۔ آج قوم کی نیت موڑ دی گئی ہے۔ جن بچیوں کو کل ایمان سے بتانا، میں آج ہی اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا، کیا آپ میں سے کوئی ینگ، کوئی بزرگ اپنی بیٹی کو، بہو کو لے کے، بیوی کو لے کے گرین چوک میں اس کو 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ جتنی ہمت ہے دیتا ہوں، میں اسے کہوں کہ یار آدھا پونا گھنٹہ اپنی بیٹی کو گھر سے نکال کے ٹھمکے تو لگا دے؟ کچھ نہیں کرنا، بس اتنی سی جاب ہے ڈیلی، کرے گا کوئی؟ نہیں کرتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کے اور میرے گھر، پورے ملک کے اندر ہماری بیٹیاں جن کو دن کے اندر سورج نے نہیں دیکھا تھا، پوری دنیا میں لوگ ان کے ٹھمکے دیکھ رہے ہیں اور وہ کروڑوں کما رہی ہیں، اور ابا خوش ہے کہ ماشاءاللہ میرا مکان نہیں تھا، بیٹی نے جو ہے وہ کما کے مکان بنا دیا۔ اور تیرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ قرآن اترا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر نے پہلے ذہن بنائے تھے۔ یہ آیت اتری ہے عشاء کے بعد۔ پیغمبر اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، بیٹیوں سے بھی کہہ دو، مسلمانوں کی بیویوں سے کہہ دو یہ پردہ کریں۔ تب کپڑا آتا تھا یمن سے، اور یمن آپ کو پتہ ہے سعودیہ سے کتنی دور ہے،
اونٹوں کے مہینے لگ جاتے ہیں سفر پہ. کاروان آتے تھے, وہاں جا کے کھڈیوں پہ آرڈر دیتے تھے, اور آپ کو پتا ہے میرے محبوب کا جو کفن تھا وہ بھی یمنی تھا. بڑی چادریں وہیں, بڑی کھڈیاں تھیں. مدینے کے تاجر آرڈر دیتے تھے تو آنے جانے میں ایک کپڑے کے کم از کم 2 مہینے سفر میں لگ جاتے تھے. باقی تو اگلا مسئلہ ہے. رات آرڈر اترا ہے, میں نے کل اسکول بنایا, آج میں نے یونیفارم مقرر کر دی. 1 مہینہ لگ جاتا ہے کہ نہیں کم از کم بچوں کو لیتے, دلواتے, سلواتے, عذر بہانے ہوتے ہیں کہ نہیں. ابھی یہ جنوری اور فروری میں آرڈر آ نہیں گیا کہ بچے جو بھی یونیفارم پہن کے آ جائیں انہیں تنگ نہیں کریں. 100 بہانے تھے. عورتیں کہہ سکتی تھیں ہم نے تو کبھی کیا نہیں, ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہے. قربان جاؤں تعلیم پہ, قربان جاؤں تربیت پہ, ذہن سازی پہ. کہا عورتیں صرف 3 ہی پردہ کریں گی, یا نبی کی بیویاں پردہ کریں گی, یا بیٹیاں کریں گی, یا مومنوں کی عورتیں کریں گی. پوری رات مدینے میں چراغ جلتے رہے. کسی نے کل مارکیٹ کھلنے کا ویٹ ہی نہیں کرا. آپ نے منع کیا تھا کہ رات کو چراغ جلا کے سوئیں. آپ نے پتہ کروایا ابھی چراغ کیوں جل رہے ہیں. کہا محبوب جو رات آیت اتری ہے نا, تو عورتیں گھروں کے اندر پرانے کپڑے لے کے ان کے ٹکڑے کاٹ کے, جیسے یہ تھر کے اندر نہیں وہ بنی ہوتی جلیاں سی اور رلیاں, اور نیچے یہ فقیروں کے کم از کم وہ آپ نے جھونپڑوں پہ دیکھی ہوں گی, وہ پیس اور پارچے کاٹ کے نا, مثلا یہ پیس ہے اور یہ پیس ہے, ان کو جوڑ کے سوئی ہاتھ پہ سی کے چراغ جل رہے ہیں. بڑی ایک چادر اور عبایا بنا کے جب صبح فجر کی نماز میں آئی ہے تو ایک بھی عورت ایسی نہیں تھی جس پہ وہ جلباب نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کیا آپ کی اور میری بیٹی آج یہ سبق پڑھ سکے گی؟ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں کوئی پڑھائے گا؟ نہیں. اللہ کے لیے لوٹو اپنے اصل ام القریٰ کی طرف, حرمین الشریفین کی طرف, آسمان سے اتری ہوئی وحی کی طرف. وگرنہ مجھے خدشہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے, ہماری بچیاں غیروں نے ننگی کر دی ہیں. تو پہلے ذہن سازی کے اوپر توجہ دو, انہیں پیغمبر کی حیا سکھاؤ. دنیا کی کوئی عورت بات نہیں مانے گی سوائے اس کے جو مومنوں کی بیٹی ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں تو ہماری بیٹی سنے گی. 2 ہی وجہ ہیں, یا ہم مومن نہیں ہیں یا پھر وہ ہماری بیٹی نہیں. ہم مومن نہیں ہیں یا وہ ہماری بیوی نہیں ہے. ہم مومن نہیں یا پھر وہ ہماری بہن نہیں ہے. ہم مومن نہیں یا پھر وہ ہماری ماں نہیں ہے. مومنوں کی عورت تو بات سنتی ہے. ہم اللہ کا شکر ہے اپنی پوری توجہ دیتے ہیں ذہن سازی پہ. اور آپ کو پتہ ہے ورڈ پہلے ذہن بناتا ہے, تمہید, اور ہم سے وہ چھن گیا ہے انما الاعمال بالنیات. دوسری چیز, ہم سب سے پہلے ذہن پاک کر کے پھر جسم پاک کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ میں جملہ بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, ڈی این اے کے جتنے اس وقت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں اس بات پہ متفق ہیں, آج بھی اس صدی میں سب سے اگر کوئی پاکیزہ عورت ہے جسمانی طور پہ, اندرونی طور پہ, تو وہ صرف مسلمانوں کی عورت ہے. صرف مسلمانوں کی, گئے گزرے دور میں بھی آن دی ریکارڈ بات ہے یہ. کیوں؟ ہم تو اور اعتبار سے دیکھتے ہیں نا, دنیا کسی اور اعتبار سے دیکھتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ادھر بوائے فرینڈ ہے, ادھر گرل فرینڈ ہے, آج اس سے ہے, کل اس سے ہے, 10 لوگ ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ مسلمان طلاق دے کے بھی 90 دن کا ٹائم کیوں دیتے ہیں؟ یہ عدت کیا ہے؟ ان کے نبی کے اس جو ہے ٹائم فریم میں حکمت کیا ہے؟ شوہر مر جائے, عورت 4 ماہ 10 دن ویٹ کرے, طلاق دے تو 3 مہینے ویٹ کرے, تب تلک اگلی جگہ جو ہے وہ نہیں جا سکتی. اس کے اوپر کام ہوا. جن عورتوں کو طلاق دی تھی نا, ان کا چیک اپ کرتے رہے. مرد کے تعلق کا ڈی این اے کے اثرات اس عورت کے رحم میں کم از کم 87 دن رہتے ہیں. 87 دن سے پہلے وہ جگہ صاف نہیں ہوتی. اسے صفائے رحم کہہ لیں, پاک کر کے, صاف کر کے, نیٹ کر کے, کلین کر کے. کیونکہ یہ ماں ہے, اس کے پیٹ میں رحم ہے, اس نے بچے کو جنم دینا ہے. اگر سابقہ مٹیریل اندر ہے تو حسب نسب میں کہیں ملاوٹ نہ ہو جائے. 90 دن گزرے, عدت گزری, اس کے بعد جا کر کے نکاح کرنا ہے تو نئی جگہ کر لو. آگے چلیے. یہ شوہر مرا ہے تو 4 ماہ کیوں کر دیا ہے؟
3 ماہ سے 4 ماہ اور اوپر 10 دن. کہا کہ طلاق عموماً نفرت پہ ہوتی ہے، مگر جب شوہر فوت ہو تو مطلب یہ ہے یہ اس کے نکاح میں ہے تو ان کی زندگی کامیاب زندگی ہے، محبتوں میں ہے، تعاون میں ہے، مودت میں ہے، پیار میں ہے. لہٰذا اس عورت کو جب چیک کیا گیا، مرد کے مرنے پہ محبت اور شدید ہو گئی، غم اور شدید ہو گیا، اور اس کے سوگ کو 4 ماہ 10 دن کیوں قرار دیا؟ کہا کہ پورے 4 ماہ اور 2 دن لگ جاتے ہیں اس ڈی این اے کے اثرات زائل ہونے میں. کیونکہ جب کسی نے کسی چیز کو چپک کے زور سے پکڑا ہوا ہو، ایک ہے نفرت سے پھینکنا ایزی ہے، ایک ہے پکڑنا، کیا بنے گا، یہ میرا شوہر، یہ میرا سرتاج، میں اس کی بیوہ، ایک تعلق باقی ہے، ایک ناتا باقی ہے. 8 دن مزید احتیاط کے دیے گئے. آج بھی کافر مان کے بیٹھا ہے اور ان کا ڈاکٹر مان کے بیٹھا ہے کہ مسلمانوں سے پاکیزہ عورت کوئی نہیں ہے. یہ پاکیزگیاں کس نے عطا کی ہیں؟ محمد الرسول اللہ. آؤ کبھی کتاب الطلاق پڑھو، کبھی کتاب النکاح پڑھو، کوئی اور نہیں پڑھائے گا. یہ مساجد اور مدارس جن سے کٹ گئے ہو، اللہ کے لیے ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دو. ایک عورت تک دین چلا گیا تو قیامت تک تیری جتنی نسلیں آئیں گی دین وہاں تک جائے گا. جی کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، آگے چلیے. میرے محبوب نے کیا تربیت کی تھی؟ مدرسہ بنایا تھا؟ نہیں، کمال پڑھا دیا. کہا تزوجوا الودود الولود. جب بھی بیٹی کسی کی لینے لگو، شادی کرنے لگو، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس بچی میں مودت ہے. مودت بھائیو تڑپ کے سننا، آج ساری دنیا شادی صرف ایک بنیاد پہ کر رہی ہے. مرد کو عورت صرف ایک روپ میں اچھی لگتی ہے اور وہ ہے گرل فرینڈ یا کم از کم بیوی. یہ ہے آخری حد بیوی، اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں. آپ نیو ایئر نائٹ میں دیکھ لیں، آپ جنوری کے پہلے دن میں دیکھ لیں، آپ فروری کی 14 کو دیکھ لیں، کوئی عمر کی قید نہیں، پابندی نہیں. لیکن جب شادی کی بات آئے گی، 18 سال سے پہلے نہیں، 18 سال سے پہلے نہیں. اسی ملتان دے علاقے نال تعلق رکھی دا. انب سانو پتہ ہوندا ہے کہ یہ ہن تیار ہے سبز، دنیا کی نظر میں کچا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کو توڑ کے ہم نے پیٹی میں ڈالنا ہے، پہل ڈلنی ہے، منڈی تک جاتے ہوئے، گھر جاتے ہوئے اس نے کیسے رہنا ہے. اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا تو اس کے اوپر سلوٹیں آئیں گی. لینے والے نے دیکھ کے کہہ دینا آ نہ پائی، آ نہیں چاہیے. یار بیٹا اور بیٹی واحد تیرے نبی کا دین ہے جو کہتا ہے یا معاشر الشباب، او بیٹو بیٹیو، جس دن جوانی میں پہلا قدم رکھ لو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فوری اپنا جوڑا بنا لو، جوڑا بنا لو، جوڑا ڈھونڈ لو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی نہیں، حالے پڑھن رہی ہے، حالے پڑھ رہا ہے، ابھی جاب پہ نہیں ہے، ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی اتنے سال، ابھی ایسے ہے. 30 32 32 35 35 40 40 42 45 48 سال، حتیٰ کہ 50 سال کا رشتہ بھی اس وقت میرے پاس ہے جو کہہ رہے ہیں جی کتے کرا دو. کیا ہے یہ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 دن میں جو تعلیم دے کے تربیت دے دی تھی، ہم سے 18 سالوں میں نہیں ہوئی. میرا ذاتی موقف یہ ہے، واللہ تعالی عالم، پڑھنے پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا جتنا نصاب ہے نا یہ صرف 3 سال کا ہے، جتنا دنیاوی نصاب ہے. پہلی سے لے کے پرائمری تلک کتابیں چیک کر لیں، پہلی کی، دوسری کی، تیسری کی، ساری ایک ہی ہیں. 1 سال میں یہ ساری پڑھائی جا سکتی ہے. 6ٹھی 7ویں 8ویں کا سارا نصاب ایک جیسا ہے، کامن، 1 سال میں پڑھایا جا سکتا ہے. 9ویں 10ویں سے لے کے ماں بعد سوائے تخصص کے صرف ایک نصاب ہے، صرف بار بار ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ. کیونکہ تیرے پیغمبر کے دشمن نے یہ کام کرا ہے کہ یہ 17 سال کی عمر میں کمانڈر بن کے، محمد بن قاسم بن کے، سمندروں کو پار کر کے بڑے بڑے راجاؤں کی گردنیں ٹھوک کے رکھ دیتا ہے. اسے ایسے پروسیجر میں ڈالو کہ یہ بوڑھا ہو جائے اور علم کے چکر میں بھاگتا پھرے کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں ڈگریاں لے رہا ہوں، اور پھر ڈگریاں لے کے لوگوں کے پاس پھرے کہ مجھے نوکری دے دو. کوئی نوکر نہ رکھے تو پھر یہ کرے کہ BA پاس کلفی، MA پاس پکوڑے، PhD ریوڑیاں، پھر یہ کرتا پھرے اور لوگوں کو تانے اور کہیں خودکشی کر کے مر جائے. تو ایسے نہیں ہے. بیٹی کو 18 دن کا کورس ہی کافی ہے. آئے تھے میرے نبی کے پاس، صرف 18 دن پڑھا ہے.
اور کہنے لگے اللہ کے محبوب گھر جانے کو دل کرتا ہے، کہا جاؤ صلو کما رأیتمونی اصلی، کرنا وہ ہے جو میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے۔ تو بیٹیوں کو کیا سکھایا؟ کہا ان کو مودت سکھا دو۔ مودت لو اور ہے، پیار اور ہے، محبت اور ہے، اور مودت اور ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے، صفت ہے ودود۔ ودود، ود سے، یہ آئی لو یو والا نہیں۔ ساری شادیاں اسی بنیاد پہ ہو رہی ہیں، ابا جی چپ، بھائی جان چپ، آپ اپنی مرضی کی نہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا شادی کرنی ہے تو ایسی سے کرنا جس میں مودت ہو۔ مودت کا کیا معنی ہے؟ جو 66 رشتوں کو مقام دیکھ کے کسی کو بھوک لگی ہے تو اسے درد ہو، ابا جی کی شوگر لو ہے تو پیار میں تڑپ جائے۔ کل کو یہ ڈگریوں میں نہ لکھا ہو کہ جناب میرے ذمے آپ کے ابو کی کفالت یا ان کی جو ہے وہ ذمہ داری یا کھانا پینا یا ان کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے، میں نے نہیں پلانا آپ کے بچے کو، دودھ فیڈ نہیں کروانا۔ قرآن پڑھیے، حدیث کہاں گئی؟ جو ترجمان تھے قرآن کے انہوں نے کہا اس کو مودت سکھا دو، پتہ چلے کہ اپنے ابو کو بھوک لگتی تھی تو کیسے تڑپتی تھی، یہ اس کے شوہر کا ابو ہے، جب تک اس کی عزت نہیں کرے گی اس کے اپنے ابو کی عزت کہاں ہوگی؟ ماں سے محبت، بہنوں سے محبت، بھائیوں سے محبت اور مودت، یہ وہ چیز ہے جو جوڑنے والی۔ اور ود پتہ ہے وہ ایلفی ہے، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو توڑتے نہیں ہیں، جوڑے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کبھی بھی آ جا، توبہ کر کے آ جا، میں تیرا ہوں، تو 100 قتل کر کے بھی آ جا، میں ودود ہوں، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں تیری مان لوں گا۔ ودود۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو مودت سکھا پائے ہیں، مجھے پڑھاتے ہوئے جتنی زندگی گزر گئی ہے، ہم نے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جو مرضی کر لیں، آئی لو یو تو سکھا پائے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، مودت نامی چیز تربیت میں شامل نہیں کر سکے۔ یہ اگر اپنے بچوں کو سکھانا ہے تو اللہ کے لیے کتب ستہ کا کوئی سیٹ پڑھا دو، تھوڑا سا کہیں کسی جگہ پہ کر لو، کسی گھر میں کر لو، مسجد میں کر لو، کسی ادارے انسٹیٹیوٹ میں کر لو، گھر میں بلا کے کسی ٹیوشن پہ کر لو۔ الودود الولود۔ اگلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ بیٹی بچوں کو جنم دے اور خوشی خوشی دے، چاہ سے دے، لاڈ سے دے، تڑپ کے دے، مانگ کے دے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادی میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے جی میری نیچر آف جاب یہ ہے، میں پہلے 10 سال بچہ نہیں لے سکتی، شادی کر لو۔ یہ آج شرطوں میں ایک شرط رکھی جاتی ہے، نیچر آف جاب۔ وہ جی میں نے اپنی فزیک خراب نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ جی ہماری بیٹی جو ہے وہ اس وقت ٹک ٹاکر ہے جی، اس وقت وہ ماشاءاللہ جی ڈانسر ہے، رقاصہ ہے، تو خبردار اگر کرنا ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ اور لڑائیاں اسی بات پہ ہیں۔ سسر کہتے ہیں جی 18 سال ہو گئے نے اسی کاکا نہیں ویکھیا سانو کوئی بیٹا دو، اور یہ کہتی ہے اپنے ابے کو چپ کروا لے۔ الولود۔ اور اگر اللہ نہ کرے بچہ ہو ہی جائے نہ چاہتے ہوئے تو کبھی DNC۔ اسرائیل کا یہودی آ کے نہیں بچے کو ہمارے کو مارتا، کوئی عیسائی نہیں مارتا، مشرق کا ہندو نہیں مارتا، باپ لے کے جاتا ہے، ماں خود جاتی ہے، محلے اور علاقے کی ڈاکٹر ہے، ہیلتھ سینٹر ہے، اور وہاں پہ کینچیاں، چھریاں، استرے، کلہاڑیاں تیار جو ہے وہ اوزار اور زہریں وجود میں ڈال ڈال کے میڈیسن دے دے کے اس کو مار کے پھینک دو۔ یہ دشمن اپنے گھر کے تیار ہیں، الولود ہوتے تو کبھی یہ دن نہ دیکھے جاتے۔ کیا خیال ہے؟ یہ باتیں کہنے کے بعد میرے محبوب نے کہا لوگ بچیوں میں مال دیکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بچی کو مالدار ہونا چاہیے، لوگ جمال دیکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خوبصورت اور حسین ہونا چاہیے، لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جی، حسب اچھا ہونا چاہیے، خاندانی ہونا چاہیے، لیکن کہا فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین۔ اگر آپ نے خوشی دیکھنی ہے، کامیابی دیکھنی ہے تو دین والی ڈھونڈیے گا۔ اور میں یہاں معذرت کر لوں، دین والی سے یہ مراد نہیں ہے کہ باجی نجمہ کے پاس پڑھ رہی ہے اور ماشاءاللہ وہ دیندار ہے، بخاری پڑھ گئی ہے تو آپ کا جھگا کامیاب کر دے گی۔ حاجی آباد میں کسی باجی کے پاس پڑھ رہی ہے گلی نمبر 1 یا 5 میں، اور صحیح بخاری یا ادھر دائیں بائیں کہیں نہیں، یہ نہیں۔ فاظفر بذات الدین، PhD کروا دیجئے، تعلیم دے دیجئے، حرج کوئی نہیں، دنیا بھی پڑھائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، فوج میں بھیجئے، سپاہ میں بھیجئے، جہاں دل کرے بھیجو،
لیکن اس کو ساتھ میں فلیور دین کا دے دو. دین کیا ہے یہ دین؟ یہی سیکھنا ہے. کما تدین و تدان کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا. دین ادھار ہے، ڈیلنگ ہے، اس کو خالق اور مخلوق سے ڈیلنگ کرنی آ جائے، ڈیلنگ کرنی آ جائے. یاد رہے تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. میں وہ منظر نہیں بھولا. یہ کہنے کو لطیفہ ہے لیکن اصل درد ہے. ایک باپ اور ماں کا ہے. بیٹی لاہور ہاسٹل میں ہے، یہاں سے گئے ہیں پنجیری بنا کے پتہ نہیں کی، لیکن لباس وہی ہے جو درویشوں کا، جو گلی محلوں میں عام غریبوں کا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیسے پیسے پورے کر کے اس کو وہاں پڑھا ہے. اور بچی کو بتاتی ہے ہاسٹل کے گیٹ پہ کوئی آپ کو ملنے آیا ہے، اور وہ اپنی فرینڈز کو صرف تعارف نہیں کروا سکی کہ یہ بتایا کہ میرے امی ابو ہیں. صرف تعارف نہیں کروا سکی، اور انہیں کچھ انگلش میں بولا، اور ماں باپ گھر آ کے خوشی سے کہتے ہیں ماشاءاللہ ساڈی بیٹی نو انگریزی بولنی بہت آ گئی ہے. انگلش اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو بھی انگلش پڑھا لی، اور دین اتنا بھی نہ پڑھا کہ اپنے ابو اور امی کو اپنی زبان میں آواز دے کے پیار سے گلے لگا کے لوگوں کے سامنے تعارف ہی کروا سکے. اللہ کے لیے لوٹو. فاظفر بذات الدین. بچیوں کی تربیت ایسی کرو کہ اسے خالق کے ٹائم میں خالق کو ٹائم دینا ہے، کسی اور کو نہیں. کیا ہے خالق کا ٹائم؟ صرف دن میں 5 مرتبہ بریک. اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بہو، میری ماں بہن دن میں خالق کے ٹائم، اذان کے ٹائم بریک نہیں لیتی، وہ جو کچن میں پکا کے رکھا ہے نا، معذرت کے ساتھ وہ زہر ہے. اس سے بہتر ہے باہر جا کے زہر کھا لو. یہ آپ کے لیے میٹھا ٹیسٹی پکوان کسی کام کا نہیں ہے، نہیں ہے کسی کام کا. کیونکہ خالق کا ٹائم مخلوق کو دلوایا ہے. اور جب رب نے قبر میں حساب و کتاب کرنا ہے، کل قیامت کے دن پوچھنا ہے حاجی صاحب اپنے ماتھے پہ محرابہ بنا کے آئے ہو، گھر میں بچوں کی کیا حالت تھی؟ جواب نہیں ہونا. اور جو مخلوق کا ٹائم ہے وہ کبھی خالق کو نہ دے. اللہ مانگتا ہی نہیں. کیا ہے مخلوق کا ٹائم؟ میں اپنے دادا جی کی وہ جملے آج بھی مجھے یاد ہیں. کافی چھوٹا تھا تو میں نے پوچھنا کہ دادا ابو آپ کی بیویاں کہاں ہیں؟ کہنے لگے کوئی فوت ہو گئی ہیں، کسی کو طلاق ہو گئی ہے. تو میں نے کہا طلاق کیوں دی؟ کہتے ہیں آخری کی بات بتانے لگے. کہندے پت چودھری عبد الرحمان دا بڑا دل سی، کوئی دیندار گھر آوے چلو کوئی چگا چل. ہم نے ایک ڈھونڈی حافظہ حدیث کتب ستہ یاد، جب بھی بات کرنی حوالے حدیث کے دینے، قرآن کی آیتیں پڑھنی. پورے علاقے سے لوگ دیکھنے آئے کہ بلے بلے چودھری عبد الرحمان نے شادی کری ہے، دیندار عورت سے کری ہے، حافظہ قرآن ہے، حافظہ حدیث ہے، پردے میں ہے. جب گزر گئے نا کچھ دن تو دادا جی کہنے لگے کہ میں آخیا یار میں حلول وان جانا تو پیچھے روٹی تو لے آویں. کہندی ہاں قرآن کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر چ رہنا، باہر نہیں جانا. دادا جی کہتے میں چپ کر گیا. ہوں مینوں کہڑا پتا سی بھی یہ بھی کوئی قرآن دا حکم ہے، سانوں تے ان پڑھاں نوں پھر بھی مان لیندے نے. یہ نہیں ہونا، میں چپ کر گیا. ایکڑ حلوا کے جدوں واپس آیا تو بھوک لگی تو ٹھڈ دے اندر جو کیفیت سی وہ بھی تے آن کے ویکھیا تو بیگم تخت پوش تے کھڑی ہے. تو میں کہا چلو ہن سلام پھیروں. تو انہیں کتے سورہ بقرہ شروع کیتی سی بھی گھر چ سورہ بقرہ پڑھیا کرو، شیطان نہیں وڑدا. کہتے انتظار کر کر کے جدوں میں تھک گیا نا، انہیں نہیں پھیرنا، سلام تے کھلوتی ہے. تو میں پھر جڑے جٹاں دی زبان ہوندی ہے پھر وہ ورتی. پھر میں نہیں ویکھیا کہ دین کتھے وے تو دنیا کتھے وے. وہ ٹس تو مس نہیں ہوئی، کھنگورا مار کے کہندی ہے ٹوکرے تھلے پئی جے چک لو. کہندا وہ دن جاوے اج دا آوے پھر آپاں ادا دے دین تو معافی مانگ لئی. جاؤ بھی تہاڈی راہ اور تے ساڈی اور. یہ دین نہیں ہے. جب بچوں کا ٹائم ہے بچوں کو ملے، شوہر کا ٹائم ہے شوہر کو ملے. 66 رشتے لائن میں کھڑے ہیں، سب کو ٹائم دینا ہے. تہاڈا گرین ٹاؤن چوک پھسیا ہوندا کہ نہیں؟ تو ڈرائیور اتنے کھلو کے کھیڈن لگ پوے تو پھر تو انہیں چوک کراس کر لیا. انہیں رکشا بھی ویکھنا ہے، موٹر سائیکل بھی ویکھنی ہے، ریڑھی بھی ویکھنی ہے، انہیں ساریاں گڈیاں لمبیاں بھی ویکھنیاں نے.
تو جیڑیاں پرے نو اندر بساں بڑھن ڈیاں وہ بھی دیکھنیاں، سارا کچھ فیئر کراسنگ پینی ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی گزرنی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھا دو کہ صرف شہزادیاں بن کے بیڈ کے اوپر گزارے نہیں ہوتے، ان رشتوں کی پاسداری میں گزرنے والی آنی ہے تو مومنوں کی مائیں دیکھیں، امہات المومنین دیکھیں، میری نبی کی بیٹیاں دیکھیں، اور سیدہ فاطمہ کو چکی کبھی پیستے دیکھیں۔ لکھا ہے محدثین نے، شارحین نے، کہ ان کا جگر جواب دے گیا تھا، رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ صفرا کہتے ہیں نا، بھوک پیاس برداشت کر کر کے، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، محنت کرنی، مشکیزیں اٹھانے، نشان پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن ہی آ کے شکوہ کیا تھا نا محبوب سے کہ محبوب بچے بھی چھوٹے چھوٹے نے تے کام بھی بڑا ہے تے گھر دے حالات بھی ماڑے نے، کوئی ایک نوکر ہی دے چھڈو۔ کیا کہا تھا محبوب نے؟ ساتھ میں نوکر روانہ کر دیا تھا اور کہا تھا آ کے اپنی اماں جی کو، ماں جی نے کہا تھا محبوب سے، اور محبوب نے کیا کہا تھا؟ بیٹا رات نو سون تو پہلے بستر تے بہ کے نا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ تے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پوری باڈی پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے پھیر لینا، تجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سر جی کہنا بڑا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، یقین نہیں ہے۔ یہ ہے الودود اور الولود۔ آپ کو پتہ ہے ہماری ماؤں نے ماشاءاللہ، میں جنوں بھی پوچھیا نا اپنے ہم ایج نو کنے بھائی جے، کہندے جی 5 بھرا 4 بھیڑاں، 5 بھرا 5 بھیڑاں، 6 بھرا 4 بھیڑاں، تے ماشاءاللہ ماما ساڈیاں صحت مند تے اج 2 کر کے بھی نا اسی تھکے پھرنے ہیں۔ کیوں؟ تربیت میں شامل نہیں ہے۔ یہ لود لگتی ہے، یہ نسل فارغ لگتی ہے، یہ بیکار لگتی ہے۔ اصل میں تربیت نہیں ہے، جو میڈیا نے پڑھایا ہے، جو غیر نے پڑھایا ہے، جو زہر ڈالا ہے، اس زہر نے آپ کو اور مجھے کہیں رہنے ہی نہیں دیا۔ ہر دوسرے دن شکایت، ہر دوسرے دن شکایت۔ تو میں یہ تمہید میں جتنی باتیں کی ہیں ان کے اندر مشورہ دیتا ہوں، کتب 6 کو اگر آپ پڑھ لیں گے نا، قرآن اور حدیث کو اپنی بیٹی کو پڑھا دیں گے، 100 طاقت کے کیپسول یا معجون یا کشتے ہیں جو صرف صحیح بخاری کی فہرست میں امام بخاری نے جو اوپر تبویب کی ہے نا، عنوان بندی کی ہے، کسی بھی بیٹی کے اندر یہ ڈال دیں، دیکھیے یہ زہر جان بوجھ کے لیا جائے یا لاشعوری میں وہ اثر رکھتا ہے۔ ایسے ہی پانی کا گلاس پلا دیجئے جناب، چہرے پہ رونق آئے گی۔ خشک مٹی میں ڈال دیجئے، وہ سیراب ہوگی۔ پودا مرجھا رہا ہے، اس کو دے دیجئے، ہاں اس پہ رونق آئے گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ احادیث پڑھ کے اور نگرانی سے پڑھ کے، میں اس کی صرف 5 مثالیں دے کے سلام کہتا ہوں۔ پہلی مثال میں نے نیت کی، بچوں کی نیت کا قبلہ درست کر دیں کہ بیٹا اگر دنیا داری کمانی ہے تو رزق حلال کمائیے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی۔ تیرے نبی کے گھر میں 1 مہینہ چولہا نہیں جلا مگر پیمبر نے باہر نکل کے ادائیں نہیں دکھائیں، آسمان نگاہیں اوپر اٹھتی۔ میرا ایمان ہے جو رب من سلوہ اتار سکتا ہے، میرے نبی کے گھر میں جنت کے کھانے بھیج سکتا تھا۔ بیٹا مکان بڑی ویلیو نہیں رکھتا، مکان ویلیو نہیں رکھتا، سچی ہے نہیں رکھتا۔ ہم رشتے سے پہلے دیکھتے ہیں جی منڈے دا مکان ہے۔ میں ایسا کرتا تھا جب اپنے گھر کی بات آئی نا، آپ یقین کریں آنکھیں بند کر کے رشتے کیے، یار اللہ دی سپرد ویکھی جائے گی۔ اتنے ذمہ دار ہو کے بھی تو کرائے پہ 17 سال دھکے کھائے ہیں، کیا ہو گیا یار؟ کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ بڑے بڑے گھروں والوں کے بک جاتے ہیں، لکھ پتی کک پتی ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر ویلیو کرتے نا تو میرے نبی کے مدینے میں 12 حجرے، اور حجروں کا سائز کیا ہے؟ اگر پیمبر سجدہ کرے تو بیوی کے لیٹنے کی جگہ نہیں، بیوی لیٹ جائے تو نبی کے لیے سجدے کی جگہ نہیں، ایک صف دی جگہ سی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جنتی محل نہیں آ سکتے تھے؟ رب وہاں جنت کے پلاٹ دے سکتا ہے، تعمیر نہیں کروا کے دے سکتا تھا؟ لیکن اپنے بچوں کی ذہن سازی مادیت سے نکال کے، بیٹا سنو، اگر شوہر با وفا ہے، بیٹی با حیا ہے، تمہارا تعلق جو ہے وہ مودت پہ اور ولادت پہ اور حسن و جمال اور دین پہ ہے، تو اللہ کی قسم سکون آپ کو کلی میں بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر نہ ہوا تو بادشاہوں کے محلوں میں بھی عزت اور سکون نہیں ملتا۔ جاؤ چیک کرو، مادیت ختم کرتا ہے دین۔ ظاہری اور جسمانی نفاست اور طہارت کی میں بات کر چکا ہوں۔ آپ کو یہ مثال دے کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایو ممراتن، جس عورت نے 4 کام کر لیے، سلت خمسہ، کچھ نہیں کرو ایک پریکٹیکل دے دو، پتہ ہے 5 نمازیں پڑھ لی، اس نماز سے کیا ہے؟ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، شاعر نے کہا ہے میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز 4 چیزیں دیتی ہے بیٹی کو، بیٹے کو بھی دیتی ہے ویسے بھائی دا وے، لیکن میرا موضوع ہے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے اور مخلوق کے سامنے سٹینڈ کیسے لینا ہے۔ کوئی غلط ہے تو غلط کے سامنے سٹینڈ لیجئے، کھڑے ہو جائیے۔ قیام، اللہ اکبر، دنیا بڑی نہیں، نفس بڑا نہیں، جان بڑی نہیں، مال بڑا نہیں، خاندان صرف بڑا نہیں، پہلا حق رب کا ہے، سٹینڈ لیجئے حقوق کے اوپر۔ دوسری چیز اگر تھوڑا سا جھکنا پڑے تو رکوع میں آ جائیے، پورا جھکنا پڑے تو سجدے میں گر جائیے، لیکن سجدے میں بھی گر کے رب کو نہیں بھولنا، حالات جیسے مرضی ہوں۔ تشہد کا دھرنا دینا، جس بچی کو 4 کام آ جائے نا، اللہ کی قسم یہ اس کے لیے دنیا کا گھر جنت بنا دے گی، دنیا کا گھر، اگلی تو جنت ہے ہی، دنیا جنت نما بن جاتی ہے۔ وَصَامَتْ شَهْرَهَا، ہم نے کہا روزہ رکھ کے جنت مل جائے گی، نہیں، رب نے تو جنت دینی ہے۔ روزہ رکھوا کے احساس دلایا کہ تیرے بچے کو بھوک لگی ہو تو فیڈر کے لیے بھاگتی ہے کہ نہیں، سارے کام چھوڑ کے، جھاڑو چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، بلکہ اپنا کیا نام ہے تندور پہ لگاتی روٹی، بچہ رو پڑے تو ماں بھاگ کے بچے کو دیتی ہے۔ یہ جب گھر میں بوڑھے بزرگ ہو جائے نا تو ان کا بھی شوگر لیول ڈیڈ تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھی لگتی ہے، جب یہ روئیں تڑپیں یا ان کو تکلیف ہو تو تیرے من میں درد جاگنا چاہیے، اور فوری جیسے تجھے بھوکا رکھا کے پیاسا رکھوا کے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، احساس پیدا کر، اگر احساس پیدا ہو گیا تو تیرا گھر جنت نما ہو جائے گا۔ ماں بھوکی ہے، بہن بھوکی ہے، میرا شوہر بھوکا ہے۔ ساڑھے کراچ میں ایک جگہ رہتا تھا، ہمارے دونوں ہی پروفیسر تھے اوپر اور اہلیہ بھی، تو ماشاءاللہ سارا دن ستیاں رہنا، تو جب پروفیسر نے آ کے ہارن دینا نا، اس ویلے اٹھ کے تو انہیں منہ ہاتھ دھونا تو انہوں کہنا آ سبزی لے آؤ۔ میری بیگم نے بڑا حیران ہو کے کہا ایک دن، کہندی باجی وہ بیچارہ سارا دن دا تھکا انہوں آیا نو تو پھر ٹور دینی ہے، کہندی اداں ہی ٹھیک رہندے نے، اداں ہی چنگے رہندے نے، انہاں دے بہتے نخرے چکن لگ پاؤ نا تو پھر یہ بھی نہیں جین دیندے۔ پھر اس نے پریشر لگانا تو ماشاءاللہ چھولے رکھ دینے، تو انہوں پتہ ہے چنے پھر جنی دیر چو وہ بیچارے نے تھلو لنگ دیا، میں کہنا یار بیٹھک چ بہ جا کے یار 2 لقمے لوا دے، ڈگن والا آیا۔ کچھ سمجھ آئی؟ روزے نے اگر آپ کو بھوک اور پیاس اپنے گھر والوں کا، وہ کسی نے بابا جی عبدالصمد گزرے تھے نا، وہ کہتے ہیں جے زنانی ہوئے بھوکھی تو سویرے دھونی دکھی، بندہ ہوئے بھوکھا تو متھے مارو حکا۔ وہ اپنے دیہات کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے اللہ ہی حافظ ہے۔ ماں جی کہا کرتی تھی جس عورت نے کھانا بناتے ہوئے ہنڈیا میں سے چیک کرنے کے بہانے بوٹیاں نکالنی شروع کر دی، پھر اس کا سارا گھر بھلے بھوکھا رہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جو رجی اسے کیا پتا۔ تیسری چیز، مرد گھر میں ہے تو خدمت گزار بن جائے، حسن و جمال اور صورت و سیرت پیش کر دے، نہیں بلکہ صورت پیش کرے، اور جب وہ چلا جائے تو پھر سیرت و کردار پیش کرے، گھر کی نگران بن جائے۔ کون ہے جو اس کے گھر کی طرف دیکھے، مال کی طرف دیکھے، اے نہیں کہ ٹریا تو پچھوں ماشاءاللہ جیباں چ وہ راتی جینا آ کے پیسے کٹ کے لے گا، ایسے نہیں ہو۔ کہا یہ 4 کام عورت کر دے، 8 دروازے دنیا میں اس کے لیے جنت کے کھول کے اللہ کہتا ہے تیرے آنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر نہیں ہے۔ تو یہ تربیت آپ کہاں دیں گے؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں؟ نہیں میرے بھائی، یہ انفرادی سوچ ہے، فکر لے کے جب میری بیٹی تڑپ لے کے، میری بہن، میری ماں، میری بیوی، میری بزرگ خواتین اور عورتیں اپنے اس اعزاز کو سمجھتے ہوئے دراصل تیاری ہو رہی ہے آگے کی 72 حوروں کی قائد بننے کے لیے، لیڈر، یہاں آ کے آپ تڑپ جائیں گے۔ مولانا میں جمعے میں تھا، چٹ آ گئی، جنت تے جمعہ پڑھایا جے، مرداں نوں 72 حوراں دے چھڑیاں جے، ساڈے لیے کی رکھیا ہے؟ ساڈے لیے کی ہے؟ جواب دیا کسی نے تو کہن وہ میڈیا پہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اتھے بھی کھوتے اتھے بھی کھوتے۔ اگر یہی پہچان ہے، یہی تعلیم ہے، یہی تربیت ہے تو سنو، لہم فیہا ما یشاؤون، ما تشتہی کے لفظ ہیں، شہوت کے نام پہ، پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ، چاہت کے نام پہ
جو مرد مانگے گا وہ ملے گا، وہ جنت ہے۔ عورت نے دنیا میں جس کو چاہا وہ نہیں مل سکا، وہاں صرف تصور کرے گی اللہ تعالیٰ، وہی آدمی اس کو عطا کر دے گا۔ شیپ بھی ویسی، شکل بھی ویسی، سارے سے دنیا سے بہترین سافٹ ویئر۔ پڑھتے نہیں ہو جنازے میں اللہم ابدلھا دارا خیرا من دارھا واہلا خیرا من اہلھا وزوجا خیرا من زوجھا، نیو سافٹ ویئر کے ساتھ، سیم ہارڈ ویئر۔ اچھا کیسے؟ بندہ تے ایک سی تے انہوں 5 بندے چاہتے سی، 5 بیبیاں تو سارے انہوں مل جاؤ جی، اس کو 1000 بیوی بھی چاہتی ہوگی تو اللہ ہر ایک کو اسی جیسا نرالا کر کے منفرد کر کے دے گا۔ وہ جنت ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ جو تصور کرو گے، جو مانگو گے، جو من میں چاہت ہوگی، جنت میں جانا اہم ہے۔ وہاں جا کے جو تصور آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل پہ کبھی کوئی خیال اور تصور میں بات نہیں آئی، تیرے رب نے وہ تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے دنیا کو آپس میں لڑ کے جہنم کا مت بناؤ۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا، میں اس کے لیے شیخ عبدالرزاق صاحب نے، حضرت صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ دینی حوالے سے۔ آپ یقین کریں اتنی دلی خوشی ہوئی اور مسرت ہوئی، تھوڑا پڑھ لیں، 4 دن پڑھ لیں۔ ہم نے شریف پورے میں ایک ادارے میں رکھا ہوا تھا، ایک دن بھی اگر کسی عورت کو ٹائم ملتا ہے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، ڈاکٹروں نے لکھا ہوتا ہے نا ہم سے رجوع کریں شادی سے پہلے شادی کے بعد، نبض پکڑ کے کہہ دیتے ہو تیرا کچھ نہیں رہنا، تیرا کچھ نہیں بڑھنا۔ صحیح بخاری کا اسٹوڈنٹ ہے میرے ساتھ عبد الرحمان، میں نام لے بیٹھا ہوں، خیر مخفی رکھنا چاہتا تھا تو گلا خراب ہو گیا، تو مجھے کہنے لگے یار کہیں لے جا۔ تو ایک حکیم صاحب تھے ہمارے ادھر میاں پنڈ کی طرف، تو خالی پیٹ صبح صبح نبض دیکھتے تھے۔ ہم چھوٹی کلاسوں میں تھے، وہ بڑے میں تھے، سائیکل پہ بٹھایا لے گیا، انہوں نے نبئی پھڑ دیں، وہ کئی تے 4-5 گالاں تے 200-250 بندہ بیٹھا سی تے چنگے پھکڑ کڈے ہیں ایک ہی۔ وہ اگو بول پیا کہندا جی میرا گلا خراب ہے، کہندا چپ کر تیرا گلا خراب ہے، تینوں 8 سال ہو گئے نا بھڑے کم کردیا، تو اولاد دے قابل نہیں رہنا۔ میرا ہنسا نکل گیا، انہیں مینوں ہی بھجاتا۔ میں ہنسا کیوں تھا؟ جسے کہہ رہا تھا اولاد کے قابل نہیں، وہ دے ماشاءاللہ 4 بچے سن۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا ہے، آپ کو بڑی باتیں کرے گی، بڑے سارے سلسلے ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے اپنے ان بچوں کو یہاں لا کر کے حکیم الامت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، یہ باہر معاشرہ بگیاڑ ہے، بڑے بڑے حملے ہیں، اٹیک ہیں، اور آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو دنیا اغوا کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ہاسپٹل سے ایک بچہ اغوا ہوا تھا میرے ہوتے ہوئے یہ حلال امر سے، پوری دنیا میں شور مچ گیا تھا میڈیا پہ۔ تو تیرے میرے گھروں میں بچے بھی اغوا، بچیاں بھی اغوا، نوجوان اغوا، ان کو دوبارہ موڑو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ لاؤ۔ خاندانی نظام کو مٹانے کے لیے پورا کفر متحرک ہے، ڈرامے سیریلز لگی ہوئی ہیں، فلمیں لگی ہوئی ہیں، گھر گھر کے اندر جو ہے اس چیپٹر کو چلایا جا رہا ہے، کس رشتے کو کس سے تعلق جوڑ کے گندا کرنا ہے، کیسے کس طریقے سے کس کے بچے کس کو دینے ہیں، اور کس کا باپ کس کو شو کرنا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو ایک صرف جنہوں سب نے شوق نال ویکھیا سی نا، گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد، اس کا ذرا تھیم پڑھ کے دیکھیں کہ خاندانی نظام کو کیسے بھول بھلائیوں میں ڈال کے پتہ ہی نہ چلے کون کس کا کیا لگتا ہے۔ تو اللہ کے لیے لوٹیے، رشتوں سے مخلص بنے، اپنے رشتوں کو پڑھیں، ددیال کو، ننیال کو، سسرال کو، ان کی عزت سیکھیں، ویلیو سیکھیں، اور کتاب اللہ سے ادب سیکھیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ذرا وہ چیپٹر لے کے اپنا ایک سپریم رول ماڈل اور کردار متعین کریں۔ صرف بیوٹی پارلر سب کچھ نہیں کرتے، اگلے دن طلاقیں ہو کے گھر میں آ جاتی ہیں، وہ جی کیا ہوا ہے، وہ کہیں جی وہ چہرہ تھا کسی اور کا، وہ پاؤں ہیں کسی اور کے، وہ میں وضو کروا بیٹھا، پتہ نہیں میں کی کر بیٹھا، نہ ہی کرواتا اچھا تھا۔ تو 50,000 لاکھ لگا کے ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے۔ جب دنیا صورت پہ مرتی ہے تو گلی گلی میں بیوٹی پارلر ہے، جب سیرت پہ لوگ مرتے تھے تو گھر گھر مدرسہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے لیے اپنے گھروں کو توجہ دیے کہ مدرسہ بنائیے، کتابوں سے تعلق جوڑیے، مدینے سے ناتا جوڑیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پڑھائیے، تربیت میں شامل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ چلے بھی گئے تو آپ کی بیٹی محلے میں روشن چراغ بن کر کے جب بچوں کو 4 باتیں پڑھائے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا، آگے اس کی نسلیں پڑھیں گی، اولاد پڑھے گی۔ مجھے آج بھی نانا جی کا بہت چھوٹا تھا وہ جملہ یاد ہے، پوت اسی تے نہیں پڑھ سکے، نہیں کیتا تینوں تے اسی مولوی دے کر دیتا نا۔ ابو جی دیہاتی ماحول کے تھے لیکن داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ چھوٹے بچپن کا وہ جملہ
اور اس ان پڑھ ماں نے جسے ایک حرف بھی لکھنا نہیں آتا تھا کسی زبان کا، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا 30 سال کی جدائی برداشت کر کے، تنہائیاں برداشت کر کے، میں نے ایک دن ماں سے پوچھا، ماں جی یہ 7 ولی ہیں میری جماعت کے، ان میں سے کس کو جنازے کے لیے کہوں، مرنا تو سب نے ہے۔ کہیں تعارف کروایا تو بعد میں کہتی پوت تہاڈیاں جدائیاں کدے لئی برداشت کیتیاں سی جے جنازے انہاں کو لئی پڑھانے نے تھے۔ اور پھر جس دن جامع سلفیہ سے روانہ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں میری اس ان پڑھ دیہاتی ماں کی کامیابی تھی کہ اس نے ہر دکھ برداشت کر کے اپنے بچوں کو جس راہ پہ لگایا تھا، الحمدللہ کہیں نہ کہیں قال اللہ و قال الرسول سے جڑے ہوئے۔ تو آپ بھی ذرا کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو جنت نما بنا دے، آپ کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، آپ کی بیٹیوں کے مقدر اور نصیبے اچھے کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔